الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد هذا عيدنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. رمضان مبارک کے اختتام پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک عظیم تہوار عطا کیا ہے جس کا نام عید الفطر ہے. آج کی مجلس میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کیسی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے مناتے، عید کا دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے گزرتا. عید کا دن یہ مسلمانوں کے لیے ایک تہوار اور ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسلامی تاریخ رات مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے. جس دن روزے پورے ہوتے ہیں، عید کا چاند نظر آتا ہے، اس وقت سے عید شروع ہو جاتی ہے. جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں وہ عید کی رات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند رات کو کیسے مناتے تھے؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ چاند رات اصل میں لیلۃ الجائزہ ہے. اس کا معنی انعام ملنے کی رات. پورا مہینہ مسلمانوں نے اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق روزے رکھے، تراویح ادا کی، عبادات کی، تو اللہ پاک نے اس کا بدلہ دینے کے لیے عید الفطر کا دن رکھا ہے. جب مسلمان عید کی نماز پڑھ کے لوٹتے ہیں تو اللہ پاک مسلمانوں کو ان کی عبادات کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ ہے گناہوں سے مغفرت، گناہوں سے بخشش. گناہوں سے مغفرت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جب عید کی نماز پڑھ کے لوٹتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور فرشتوں کو اس پر گواہ بناتے ہیں. یہ انعام ملنے کا دن ہے جو عید کا دن ہے.
اور عید کی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں یہ انعام ملنے کی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ یقیناً یہ رات درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے، گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو خوب عبادت فرماتے تھے، اپنے آپ کو خوب تھکاتے تھے عبادت میں، پہلے سے کہیں بڑھ کر مشقت فرماتے۔ اس لیے آپ نے اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے، چونکہ بندہ جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے اتنے زیادہ درجات بلند ہوتے ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں کھاتے میں آتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات عبادت کا اپنی امت کو شوق بھی دلایا، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رات عبادت میں گزرتی تھی۔ ہمارے ہاں چاند رات عموماً گناہوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے اعتکاف پہ بیٹھنے والے اعتکاف سے اٹھتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں پورا مہینہ اب وہ اس سے فارغ ہوتے ہیں تو گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ رات جو انعام ملنے کی تھی اس کو ہی کہہ لیں گناہوں کا مرکز بنا لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول لے لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ رات تو اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ آہوزاری اور زیادہ عبادت کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو خوب عبادت کرتے، ہمیں بھی چاہیے کہ چاند رات اسی طرح منائیں کہ رات کو عبادت کریں۔ قلم چلتا